دلیل الحاج الیومی باللغت الاردو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حاجی حج کے دنوں میں کیا کرے، مختصر طور پر اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر دن کیا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ ہم ہر حاجی کے لیے الگ الگ بیان کریں گے کہ حج افراد والے کو کیا کرنا ہے، حج قران والے کو کیا کرنا ہے، اور حج تمتع والے کو کیا کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے پہلے کے کچھ کام ہیں اور کچھ کام 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے ہیں۔ ہم تاریخ وار ایک ایک بات کو بیان کریں گے۔ اگر کسی شخص نے حج افراد کا ارادہ کیا ہے تو اسے 8 ذی الحجہ سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام کہ وہ میقات پر پہنچ کر یا اپنے میقات سے احرام باندھے اور کہے اللہم لبیک حجا۔ جو لوگ مکہ کے بسنے والے ہیں یا میقات کے اندر ہیں تو وہ لوگ اپنی جگہ سے ہی، اپنے گھروں سے ہی احرام باندھیں گے اور تلبیہ پکاریں گے۔ اسی طرح سے مکہ پہنچ کر طواف قدوم کرنا ہوگا اور سعی کرنا ہوگا۔ اگر کسی حج افراد کرنے والے نے ڈائریکٹ 8 تاریخ کو منا کا رخ کیا، طواف اور سعی نہیں کی، تو اسے اپنے احرام میں باقی رہتے ہوئے طواف افاضہ کے بعد یوم النحر کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ یا اس کے بعد طواف افاضہ کے بعد سعی کرنی ہوگی۔ تو یہ اگر اس نے 8 ذی الحجہ سے پہلے سعی کر لیا تو بعد میں اسے سعی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص حج قران کی نیت کر رہا ہے تو اس کے کام کیا ہیں؟ پہلا کام میقات سے احرام باندھے اور کہے اللہم لبیک عمرۃ و حجہ۔ دوسرا کام طواف قدوم کرے۔ تیسرا کام سعی کرے اور اس سعی کو وہ طواف افاضہ کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے، جیسا کہ حج افراد میں بیان کیا گیا، اور وہ اپنے احرام میں باقی رہے گا یوم النحر تک۔ احرام میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان سب سے بچتا رہے گا۔ اگر کسی نے حج تمتع کی نیت کی ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ بھی میقات پر پہنچ کر احرام باندھے اور تلبیہ پکارے اللہم لبیک عمرہ متمتعا بہا الی الحج۔ دوسرا کام طواف قدوم کرے مکہ پہنچ کر، اسی کو طواف عمرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا کام سعی کرے۔ چوتھا کام اپنے بالوں کو کٹا لے یا منڈوا لے، اور 5واں کام اپنے احرام کھول دے اور حلال ہو جائے۔ اس طرح سے یوم الترویہ تک، ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک وہ احرام کے بغیر حلال حالت میں باقی رہے۔ اب آئیے، یہ ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ سے پہلے کے کام تمام ہوئے،
8 ذوالحجہ کی تاریخ آ گئی۔ افراد والے کو کیا کرنا ہے؟ جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے وہ منا کا رخ کرے اور منا پہنچ کر کے ساری صلاتوں کو قصر کے ساتھ جمع کے بغیر ادا کرے، یعنی ظہر کو 4 رکعت والی ہے 2 رکعت پڑھے، عصر جو 4 رکعت والی ہے 2 رکعت پڑھے، مغرب کو 3 کا 3 ہی ادا کرنا ہے، عشاء 4 رکعت والی ہے اسے 2 رکعت پڑھے، اور فجر کو اپنے وقت پر 2 رکعت پڑھے۔ تو ان 5 صلواتوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہ حج افراد والے کا کام، اور یہی کام حج قران کرنے والے کا بھی ہے۔ حج تمتع کرنے والا چونکہ احرام کھول چکا تھا، اس لیے وہ جہاں پر ٹھہرا ہوا ہے وہیں سے احرام باندھ کر کے نئے سرے سے احرام باندھ کر کے منا کا رخ کرے گا، اور منا میں یہ 5 وقت کی صلاح اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے ادا کرے گا، یعنی 4 رکعت والی کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا۔ یہ ہو گئے 8 ذوالحجہ کے کام۔ 9 ذوالحجہ یہ عرفہ کا دن ہے، اور اس دن کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ جب سورج خوب اچھی طرح سے نکل جائے اس کے بعد میں عرفہ کا رخ کرے، عرفہ کی طرف چل پڑے۔ عرفہ پہنچ کر کے ظہر کے وقت ہی میں ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لے، جمع اور قصر، یعنی 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی، اور ظہر و عصر دونوں کو ظہر کے وقت میں ہی جمع تقدیم کر لے، اور اس کے بعد میں حاجی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، عرفہ کے دن کی دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور دعائیں قبلہ رخ ہو کے کرے، قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کرے، اور دعاؤں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا فرمایا تھا۔ اور عرفہ کے دن حاجی کو صوم نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کھاتے پیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ دعا کے لیے طاقتور رہے۔ جبل عرفہ پر چڑھنا مشروع نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، جہاں پر ہے وہیں رہ کر کے، وہیں ٹھہر کر کے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے۔ دوسرا کام 9 تاریخ کا، 9 ذوالحجہ کا، کہ جب سورج غروب ہو جائے تو نہایت سکون اور وقار کے ساتھ مزدلفہ کا رخ کرے۔ مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں جمع تاخیر اور قصر کے ساتھ 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، جیسا کہ عرفات میں ظہر اور عصر 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھنا تھا، ویسے ہی عشاء اور مغرب اور عشاء کو بھی 2 اذان بلکہ 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چوتھا کام کہ جمرہ عقبہ کنکریاں مارنے کے لیے 7 کنکریاں مارنے کے لیے 7 کنکریاں مزدلفہ سے چن لے۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ سے کنکریاں چننے کے بجائے منا میں بھی جا کے کنکریاں لیتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہونا چاہیے۔ 5واں کام مزدلفہ میں رات گزارے اور صلاۃ فجر اول وقت پہ پڑھے۔ صلاۃ فجر پڑھنے کے بعد بہت اللہ کا ذکر کرے اور دعائیں کرے، اور مشعر حرام میں ٹھہرا رہے جہاں تک کہ روشنی ہو جائے، اور سورج نکلنے سے پہلے ہی منا کی طرف چل پڑے۔ البتہ اگر کمزور بچے ہیں یا عورتیں ہیں تو چاند ڈوبنے کے بعد آدھی رات کے بعد وہ منا کے لیے نکل سکتے ہیں۔ یہ رہے 9 ذوالحجہ کے کام۔ 10 ذوالحجہ کے کام اب کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص 9 ذوالحجہ کو جو کام بیان کیے گئے
چاہے حج افراد کرنے والا ہو، قران کرنے والا ہو، تمتع کرنے والا ہو، سب کو یہی کام کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو اگر کوئی شخص حج افراد کر رہا ہے تو وہ شخص منا پہنچ کر کے سورج نکل جانے کے بعد عقبہ، جمرہ عقبہ کو، جو بڑا جمرہ ہے، اسے 7 کنکریاں مارے، ہر کنکری اللہ اکبر کہہ کر کے مارے 7 کنکریاں، جو جمرہ عقبہ مکہ سے قریب کا جمرہ ہے۔ دوسرا کام کرے کہ اپنے بالوں کو مڈوا لے یا اپنے بال کٹا لے، اور مڈانا زیادہ فضیلت کا کام ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے، اور عورت اپنے بالوں کو جمع کر کے 1 انگلی کے مقدار بال کاٹ لے گی۔ تیسرا کام کہ اپنے احرام کے کپڑے تبدیل کر لے، احرام کھول دے، اور عام کپڑے وہ اس کے لیے پہننا جائز ہو جاتا ہے، اسے تحلل اصغر حاصل ہو جاتا ہے۔ تحلل اصغر کا مفہوم یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کے سوا جتنے کام اس کے اوپر حرام تھے وہ سارے کے سارے کام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ البتہ بیوی سے ہم بستری تحلل اکبر کے بعد ہی جائز ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس نے طواف افاضہ اور سعی دونوں مکمل کر لیا، اس سے پہلے تحلل اکبر حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا تیسرا کام 10 تاریخ کا حج افراد کرنے والے کے لیے۔ چوتھا کام ہے طواف افاضہ، اور یہ طواف افاضہ حج کا رکن ہے، اور طواف افاضہ کو 10 کے آگے بھی مؤخر کر سکتا ہے، 11 یا 12 یا اسی طرح سے طواف وداع کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ جب تک طواف افاضہ نہیں کرے گا اور اس کے بعد سعی نہیں کرے گا تو اس کے لیے تحلل اکبر حاصل نہیں ہوگا، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو چھٹا کام ہوگا طواف افاضہ کے بعد سعی کر لے، اگر اس نے طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تھی۔ اب دیکھتے ہیں، یہ ہوا حج افراد والے کا کام 10 تاریخ کو۔ حج قران والے کا کام، پہلا کام کہ وہ منا پہنچے اور جمرہ عقبہ بڑے جمرہ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں مارے۔ دوسرا کام قربانی ذبح کرے، البتہ جو لوگ حدود حرم کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ تیسرا کام بالوں کو مڈا لے یا بالوں کو کٹوا لے، اور عورت اپنے بالوں میں 1 انگلی کے برابر اپنے بال کاٹ لے گی۔ چوتھا کام احرام کھول دے، اور محظورات احرام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں، تحلل اصغر حاصل ہو جاتا ہے، اب وہ اپنے کپڑے پہن سکتا ہے۔ پانچواں کام طواف افاضہ کرے، اور یہ رکن ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہے، اور اسے 11، 12 بلکہ طواف وداع تک مؤخر کر سکتا ہے۔ اگر اس نے سعی نہیں کی تھی طواف قدوم کے ساتھ تو سعی بھی کرنا ہوگا، اور طواف اور سعی کر لینے سے تحلل اکبر حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ رہا حج قران کرنے والے کے کام۔ حج تمتع کرنے والے کے 10 تاریخ کو کیا کام ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ یہ بھی جمرہ عقبہ کو، جو بڑا جمرہ ہے، 7 کنکریاں مارے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ دوسرا کام قربانی کرے گا، اور 13 تاریخ کی شام تک قربانی کرنا یہ جائز ہے، البتہ جو لوگ حرم کے رہنے والے ہیں ان کے لیے قربانی فرض اور لازم نہیں ہے۔ تیسرا کام سر کے بال مڈوا لے یا بال کٹوا لے، اور مڈانے میں ثواب زیادہ ہے۔ چوتھا کام احرام کی پابندیاں اس کے اوپر سے ختم ہو گئیں، اس کا احرام ختم ہو گیا، اب یہ عام کپڑے پہن سکتا ہے۔ اور پانچواں کام طواف افاضہ کرے، یہ حج کا رکن ہے، اور جیسا کہ حج قران اور حج افراد میں بتایا گیا کہ 11 کو، 12 کو، بلکہ اس کے بعد جب تک طواف وداع کرنا ہے طواف وداع تک اسے مؤخر کر سکتا ہے۔
اور البتہ یاد رہے کہ جب تک طواف افاضہ نہیں کرے گا تب تک تحلل اکبر حاصل نہیں ہوگا، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا درست نہیں ہوگا۔ باقی سارے کام، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا وغیرہ درست اور جائز ہو جائے گا۔ اور چھٹا کام سعی، اور طواف اور سعی یہ دونوں رکن ہیں، اور سعی کو بھی طواف کے ساتھ مؤخر کرنا درست ہے، جیسے کہ طواف کو 11 یا 12 یا طواف وداع تک مؤخر کر سکتا ہے، ویسے طواف کے بعد ہی سعی تک کو بھی مؤخر کرے گا۔ تو یہ ہو گئے 10 ذو الحجہ کے کام تینوں طرح کے حج کرنے والوں کے لیے۔ اب آیا 11 ذو الحجہ۔ 11 ذو الحجہ کو پہلا کام ہے کہ ان سب کو 11 ذو الحجہ کی رات منی میں گزارنا ہے، چاہے کوئی حج افراد کر رہا ہے، حج قران کر رہا ہے، حج تمتع کر رہا ہے۔ 11، 12 اور 13 کے کام ایک جیسے ہیں، تو 11 کو منی میں رات گزارنا واجب ہے۔ اور دوسرا کام کہ 11 تاریخ کو زوال ہو جانے کے بعد، دوپہر میں آفتاب کے زوال ہو جانے کے بعد تینوں جمرہ کو، صغرا، وسطی، کبریٰ، چھوٹا، درمیانی اور بڑا، تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، جس طرح سے کہ جمرہ عقبہ کو پہلے دن مارا تھا، ویسے ہی ان تینوں کو ساتھ 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 اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکریاں مارنی ہیں۔ تو یہ 2 کام ہو گئے 11 تاریخ کو، تینوں جمرے کو کنکریاں مارنا اور منی میں رات گزارنا۔ 12 تاریخ کو بھی یہی 2 کام ہیں کہ منی میں رات گزارنا اور زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرہ کو، چھوٹے کو، درمیانی کو اور بڑے کو کنکریاں مارنا اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پہلے کو، چھوٹے کو کنکری مارنے کے بعد دعا کریں گے، اور درمیانی کو بھی کنکری مارنے کے بعد دعا کریں گے، اور عقبہ کو، بڑے کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ اور ان کے لیے جائز ہے، کسی بھی حاجی کے لیے جو افراد کر رہا ہو، قران کر رہا ہو، تمتع کر رہا ہو، منی چھوڑ دینا جائز ہے۔ 12 تاریخ کو منی چھوڑ کر کے مکہ چلا جائے، لیکن سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر جانا ہے تو جائے۔ اگر سورج وہیں غروب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایسا کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، پھر جا کر کے وہ طواف کر لے اور اس طرح سے اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص 13 کو رکنا چاہتا ہے تو 13 کو رکنے کی اجازت ہے۔ 13 کو رکنے والا 13 ذو الحجہ کو تینوں جمرات کو کنکری مارے گا، صغرا، پھر وسطی، پھر کبریٰ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور صغرا کے بعد 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرے گا، پھر کبریٰ درمیانی کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرے گا، اور عقبہ کے بعد دعا نہیں کرے گا، اور اس کے بعد میں منی چھوڑ دیں گے اور منی سے مکہ چلے جائیں گے، طواف وداع کر کے پھر اس کے بعد رخصت ہو جائیں گے۔ طواف وداع یہ واجب ہے، البتہ اگر کسی عورت کو حیض کا خون آ گیا اسی دوران تو اس کے لیے معاف ہے، ورنہ اگر کوئی شخص بلا عذر طواف وداع چھوڑتا ہے تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ یاد رہے کہ حج کے ایام ذکر کے ایام ہیں، دعا کے ایام ہیں، قرآن کی تلاوت کے ایام ہیں، دعوت اللہ کے ایام ہیں، اس لیے اپنے وقت کو اسی میں صرف کرنا چاہیے اور غیر ضروری اور غیر مفید اور بلکہ نقصان دہ باتوں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ یاد رہے کہ آپ کے حج کے 4 ارکان ہیں، کوئی بھی رکن اگر چھوٹ جائے گا تو حج درست نہیں ہوگا۔ پہلا رکن ہے احرام، یعنی اس بات کی نیت کرنا کہ اب میں حج شروع کر رہا ہوں، عمرہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ نیت، عبادت میں داخل ہونے کی نیت، یہ رکن ہے۔ اگر کوئی نیت کے بغیر جائے اور سارے کام کرے تو پھر اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا کام عرفہ میں ٹھہرنا، اور تیسرا کام جو رکن ہے وہ طواف، اور چوتھا کام سعی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی۔ تو یہ 4 کام حج کا رکن ہے، ان کو کیے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔
کچھ کام واجب ہیں، جیسے میقات سے احرام باندھنا، احرام رکن ہے لیکن میقات سے باندھنا واجب ہے۔ اگر کوئی میقات پہ نہیں باندھا، آگے جا کے باندھا تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ دوسرا کام عرفہ میں رات ہونے تک ٹھہرنا، اگر کوئی شخص دن ڈوبنے سے پہلے عرفہ سے نکل گیا تو اسے دم دینا ہوگا، کیونکہ رات ہونے تک، غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے۔ تیسرا کام 10 تاریخ مزدلفہ میں رات گزارنا، یوم النحر کو مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے مزدلفہ میں رات نہیں گزاری تو اس پہ دم پڑے گا۔ اور چوتھی چیز، ایام تشریق میں 11 12 کو، اور جو 13 کو رکے 13 کو بھی جو ہے منی میں راتیں گزارنا ایام تشریق کی، یہ بھی واجب ہے۔ اور پانچواں کام کنکریاں مارنا واجب ہے۔ اور چھٹا کام طواف وداع واجب ہے، سوائے حائضہ عورت کے، جیسا کہ سن چکے ہیں۔ اور سر کے بال کٹانا یا مڈانا یہ واجبات میں سے ہے۔ یہ چیزیں کوئی چھوڑے گا تو اسے دم دینا ہوگا، اور یہ دم حدود حرم کے اندر ذبح کرنا ہوگا، اور حرم کے فقیروں کو ہی کھلایا جائے گا۔ اس شخص کو جس کے اوپر دم ہوا ہے وہ خود اس میں سے کھائے گا نہیں، اور اس کا حج درست رہے گا۔ اور باقی چیزیں حج کی سنتیں ہیں، اگر وہ چھوٹ جاتی ہیں تو اس پر کوئی حرج یا کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ جیسے احرام پہنتے ہوئے، احرام پہننے کے وقت میں غسل کرنا، اسی طرح سے مردوں کے لیے سفید چادر اور سفید لنگی میں احرام باندھنا، اسی طرح سے لبیک زیادہ سے زیادہ پکارنا اور بآواز بلند پکارنا، اور عرفہ کی رات یعنی 8 تاریخ کے بعد جو 9 کی رات آتی ہے عرفہ جانے سے پہلے، وہ رات منی میں گزارنا، اور اسی طرح سے منی میں جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، اور طواف کے دوران اضطباع اور رمل کرنا۔ طواف کے دوران اضطباع یعنی داہنے کندھے کو کھلا چھوڑ دینا اور نیچے سے احرام نکال کے باندھنا، یہ اضطباع ہے۔ اور رمل یہ ہے کہ شروع کے 3 چکروں میں تیزی کے ساتھ میں، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلنا، تو یہ اضطباع اور رمل یہ سنتیں ہیں۔ اور ایسے ہی طواف جو ہے قدوم حج قران اور حج افراد کرنے والے کے لیے سنت ہے۔ احرام کی حالت میں کیا چیزیں منع ہیں یہ بھی یاد رہے، کیونکہ اگر کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کیا گیا تو وہ آپ کے حج کی کمی کا یا کسی جرمانے کا باعث ہوگا، تو اس لیے اسے بھی سیکھ لیں۔ پہلی چیز کہ احرام کی حالت میں بالوں کا موڑنا منع ہے، ناخن تراشنا منع ہے، سر پہ ٹوپی یا کوئی ایسی چیز سر پہ لگانا، غترہ، رومال جو سر سے چپکا رہے منع ہے۔ ایسے ہی بدن کے اعتبار سے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، عورت کے لیے دستانے پہننا منع ہے، عورت کے لیے نقاب جو منہ کے لیے خاص طور پہ بنایا جاتا ہے، منہ سے چپکا ہوا نقاب پہننا منع ہے۔ جو یہ سارے کام نادانی کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے کر لے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے ایسا کر لیا تو اس پر کفارہ ہے، اور کفارے میں اختیار ہے کہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار کر لے، 3 دن صوم رکھ لے، روزہ رکھ لے، یا 6 غریبوں کو کھانا کھلا دے، یا 1 بکری ذبح کر لے۔ ان تینوں میں سے جو وہ کرنا چاہے اسے اختیار ہے۔ تو یہ رکاوٹوں میں سے جو کام جان بوجھ کے قصدن جو شخص کرے گا اسے اس کے اوپر یہ فدیہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا منع ہے، خشکی کے شکار میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا بھی منع ہے، اسی طرح سے شکار کو اپنی جگہ سے بھگانا اور دوڑانا بھی منع ہے۔ اگر کسی نے کوئی شکار کر لیا تو اس شکار کے برابر اسے فدیہ دینا ہوگا۔ یہ اہل علم سے اس بارے میں رجوع کرے۔ ایسے ہی احرام کی حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، شہوت کے ساتھ بدن سے بدن ملانا، یہ سب بھی حرام ہے۔ فرج سے کمتر یعنی جو ہے بوسو کنار کرنا، چھونا، شہوت کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرنا اگر کرتا ہے تو یہ سب ممنوعات میں سے ہے۔ اگر اس نے منی خارج کر دی ایسا کرتے ہوئے تو
اس کا حج تو فاسد نہیں ہوگا، البتہ اسے ایک اونٹ کی قربانی فدیہ کے طور پر دینا ہوگا۔ اور ایسے ہی جو اس کے لیے منع ہے وہ ہے خود اپنا نکاح کرنا یا کسی دوسرے کا نکاح کروانا، پیغام نکاح دینا، نکاح کی بات چیت کرنا، یہ بھی منع ہے، البتہ اس کو کر لینے میں کوئی فدیہ نہیں ہے۔ اور 11ویں چیز جو حج کی حالت میں سب سے سخت منع ہے وہ ہے شرمگاہ کے اندر وطی کرنا، ہم بستری کرنا، جمع کرنا۔ اگر تحلل اول سے پہلے ایسا کسی نے کر ڈالا تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا، البتہ فاسد ہونے کے باوجود اسے حج پورا کرنا ہوگا اور اگلے سال حج کی قضا کرنا اس پر لازم ہوگا، اور اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ایک اونٹ قربان کرے جسے حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا اور وہیں کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے تحلل اول کے بعد ایسا کر لیا تو اس کا حج درست ہوگا، البتہ ایک بکری کی قربانی اس کو دینا لازم ہوگا، بطور فدیہ اسے ایک بکری قربان کرنا ہوگا۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔